ظالموں نے ایک رٹ لگا رکھی ہے، باغ فدق مانگنے گئی حضرت فاطمہ تو ابو بکر صدیق نے دھکے دے کے گھر سے نکالا، حق نہیں دیا، دروازہ ٹوٹا، حضرت فاطمہ کے پیٹ پہ گرا، حضرت فاطمہ کے پیٹ میں بیٹا تھا وہ ضائع ہو گیا۔ حضرت فاطمہ ساری زندگی حضرت ابو بکر صدیق سے نہیں بولی، اگر نہیں بولی تو حضرت علی کہاں تھے؟ حضرت علی نے جنازے کا امام حضرت ابو بکر صدیق کو بنا کے کیوں کھڑا کیا؟ تمہیں پتا ہے حضرت علی کو پتا نہیں تھا ابو بکر صدیق نے حق نہیں دیا؟ ذاکر کو پتا چل گیا، ملا کو پتا چل گیا 14ویں صدی والے کو حضرت ابو بکر صدیق نے حق نہیں دیا۔ وہ بھونکنے والی ٹی وی پہ یہی کہہ رہی تھی کہ حضرت فاطمہ حق مانگنے گئی تو ابو بکر صدیق نے حق نہیں دیا۔ حضرت علی کہاں تھے؟ وہ شیر خدا کہاں تھے؟ وہ اس امت کا بہادر سپہ سالار کہاں تھا؟ 6 مہینے بعد تو حضرت فاطمہ انتقال کرتی ہیں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد۔ حضرت فاطمہ کا نکاح کس نے پڑھایا؟ جنازہ کس نے پڑھایا؟ حضرت فاطمہ کو جو غسل دیا گیا نا موت کے وقت کا، ہائے ہائے، حضرت ابو بکر صدیق کی گھر والی حضرت اسماء بنت امیس نے غسل دیا۔ کفن بھی حضرت اسماء نے پہنا ہے۔ بلکہ ایک دن حضرت فاطمہ نے خود کہا حضرت اسماء سے، میں چاہتی ہوں میرا جنازہ ایسا اٹھے کہ میری چارپائی پر بھی کسی غیر محرم مرد کی نظر نہ پڑے۔ عورتوں کے جنازے بھی ایسے اٹھتے ہیں، مردوں کے بھی ایسے اٹھتے ہیں، میں چاہتی ہوں میرا جنازہ ایسا اٹھے کہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ اسماء کو طریقہ بتا کہ میرے وجود کو چارپائی پر کیسے چھپایا جائے کہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ تو حضرت اسماء چارپائی کے اوپر ایسے لڑیاں بناتی ہیں، پھر اوپر چادر ڈالتی ہیں۔ حضرت فاطمہ پوچھتی ہے اسماء یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ کہا جب میں حبشہ ہجرت کر کے گئی تھی تو وہاں دیکھا تھا کوئی عورت فوت ہوتی تھی تو افریقہ والے چادر ایسے ڈالتے تھے، چارپائی کے اوپر بھی دیواریں بنائی جاتی تھی لوہے کی یا لکڑی کی، اوپر چادر ڈالی جاتی تھی تاکہ وجود کسی کو نہ۔ پہلی کا جب چاند ہوتا ہے نا چاند ہوتا ہے نا، دیکھتے ہو، دیکھا کرو سنت۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے میں پہلی کا جب چاند نکلتا تھا میں کبھی نہیں دیکھتی تھی۔ کسی نے پوچھا کیوں نہیں دیکھتی؟ کہا سارے غیر مرد دیکھتے ہیں، میں سوچتی تھی اس چاند پر غیروں کی نظر بھی پڑ رہی ہے، میری نظر بھی پڑ رہی ہے، کہیں نظریں نہ مل جائے، میں چاند کو بھی نہیں دیکھتی۔ کیا خاتون، صلوات اللہ علیہ، اللہ رحمتیں فرمائے۔ ظالموں کو ظلم کی انتہا ہوتی ہے۔ جس خاتون جنت کو غسل بھی ابو بکر صدیق کی بیوی دیتی ہو، جس خاتون جنت کے جنازے کی چارپائی کو بھی ابو بکر صدیق کی بیوی بناتی ہو، اور جس کا جنازہ بھی رات کے اندھیرے میں اٹھایا جاتا ہو اور جنازے کی امامت ابو بکر صدیق کرتا ہو، یہ حق لینے گئی اس نے حق نہیں دیا، یہ حق لینے گئی اس نے حق نہیں دیا۔ وہ آپ کی اور میری طرح تھا جو ہم بیٹیوں کو حق نہیں دیتے، بہنوں کو حق نہیں دیتے۔